اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر کے درمیانی نماز کی، اور جب تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو عاجزی انکساری اور ادب سے کھڑے ہو۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری سے ادب سے کھڑے ہونا ہے۔ نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ کوئی عذر اگر درپیش آئیں تو وہ شرعی عذر جب تک موجود ہے نماز سے رخصت ہے، اگر شرعی عذر ختم ہو جائے تو نماز کی معافی کوئی نہیں، جتنی نمازیں رہ گئی ہیں اس کی قضا ادا کرے گا۔ یہاں تک حکم ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ وَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ۔ جب نماز پڑھ چکو تو اللہ کا ذکر کرو، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، کروڑوں کے بل لیٹے لیٹے، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کرو۔ اللہ فرماتا ہے بے شک میں نے مومنوں پر مقرر ٹائم پر جو ہے وہ نماز فرض کر دی ہے۔ جو ٹائم ایک مقرر کیا ہوا ہے اس ٹائم پر نماز کو ادا کرنا ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ کے لیے فرض ہے۔ نماز میرے بزرگ دوستو ایک ایسی عبادت ہے جس کے ادا کرنے سے اللہ اور اس کے رسول کا قرب نصیب ہوتا ہے، نبی پاک کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے فوز عظیم کا تاج اس انسان کو پہننے کے لیے نصیب ہو جاتا ہے۔ نماز جب انسان پڑھتا ہے تو ہر گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ نے نماز کے چور کو دیکھا، عزیز عرض کی یا رسول اللہ نماز کا چور؟ فرمایا نماز پڑھتا تو ہے، ایک تو وہ وقت پر بھی نماز نہیں پڑھتا، دوسرا وہ نماز میں چوری کرتا ہے۔ یا رسول اللہ نماز میں چوری؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، جو رکوع سجود قیام قعدے اور جلسے صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے وہ نماز کے چور ہیں۔ قیامت کے دن وہ نمازیں کالے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پر ماری جائیں گی کہ یہ لو اپنی نمازیں۔ ہمیں ایسی نمازوں کی ضرورت نہیں جس میں رکوع صحیح نہیں، سجدہ صحیح نہیں ہے، قیام صحیح نہیں ہے، قعدہ صحیح نہیں ہے، جلسہ صحیح نہیں ہے، تشہد صحیح نہیں ہے، نماز تو وہ پڑھ رہے ہیں لیکن وہ الٹا ثواب کے بجائے گناہ ہی لے رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی ہو۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اللہ فرماتا ہے بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، فرمایا جو عام استعمال کی چیزیں اگر کو مانگنے کے لیے آتا ہے برتنے والی چیزیں گھر میں تو وہ دینے سے انکاری کر دیتے ہیں۔
تو میرے بزرگ دوستوں اپنی نمازوں کا خیال رکھو. جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے مسجد میں آنے کی، اس کی توفیق کے بغیر تو بندہ مسجد میں آ ہی نہیں سکتا. جتنی مرضی منت ترلے کر لو، انسان کے پیر پکڑ لو کہ چلو یار بھائی مسجد میں جا کر نماز پڑھو، خدا کی قسم وہ مسجد میں نہیں آئے گا جب تک میرا اللہ نہیں چاہے گا، اللہ کا رسول نہیں چاہے گا. تو جو مسجدوں میں نہیں آتے ان کے کانوں پر، آنکھوں پر، دلوں پر اللہ نے مور لگا رکھی ہے، پردے ڈال رکھے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ فرماتا ہے میں نے ان کی کانوں پر، آنکھوں پر، دلوں پر موریں لگا رکھی ہیں، ان کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. بے نمازی کو دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں پھینکا جائے گا. اس دوزخ کے طبقے کا نام ہے لم. سارے دوزخیوں کی اس میں پیپ گرتی ہے، پیپ، ریشہ، رطوبت، سارے دوزخیوں کی اس طبقے کے اندر گرتی ہے. بے نمازی کو اس کے اندر پھینکا جائے گا. اذان ہو رہی ہوتی ہے، ادھر تاش کے اڈے گرم ہیں، ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر جوا کھیلا جا رہا ہے، شراب نوشی ہو رہی ہے، زناکاری بدکاری اور یعنی عام ہو رہی ہے. ادھر اذان ہو رہی ہے، کاروبار کے دھندے گرما گرم ہیں، جاری ہے. کوئی کسی کو اتنا خیال نہیں ہے کہ یار اذان ہو گئی ہے میں اپنے کام کو بند کر دوں، دکان کو بند کر دوں، شٹر ڈاؤن کر دوں، کاروبار بند کر دوں، اللہ کا فرض ادا کر دوں، نماز پڑھ لوں، نماز پڑھ کے پھر اپنے کام میں لگ جاؤں گا. اللہ نے کوئی پابندی تو نہیں لگائی سارے دن کے لیے کہ 24 گھنٹے جو ہے وہ میری بارگاہ میں جھکے رہو. نہیں، اللہ نے تھوڑا سا ٹائم مانگا ہے. جب اذان کی آواز تمہارے کانوں میں آ جائے، سارے کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑا کرو. فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. فرمایا جب تجھے پکارا جائے اللہ کے ذکر کی طرف، خرید و فروخت چھوڑ کر دوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. اللہ فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز یہ ہے، یہ میرا ذکر ہے، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم رکھو. اب قائم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں جانا ہی نہیں ہے، قائم کا مطلب پڑھنا ہے. اللہ نے فجر کی نماز کی توفیق دی ہے، تو آج اگر ہم جمعے کے لیے آئے ہیں یا ظہر کی نماز کے لیے آئے ہیں تو سمجھ جائیے کہ اللہ نے آپ کی فجر کی نماز کو قبول کر لیا، اگلی نماز کی توفیق دے دی ہے دوبارہ آپ کو. وہ پہلے والی نماز قائم ہو گئی ہے. میرے آقا امام الانبیاء فرماتے ہیں جو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز سن کر مسجد میں نہیں آتا، میرا دل کرتا ہے کہ اس کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن گھروں کے اندر جو عورتیں اور بچے ہوتے ہیں مجھے پھر ان کا خیال آ جاتا ہے. قیامت کا دن ہوگا میرے بزرگ دوستو، 18,000 مخلوقات میدان عرفات میں جمع ہوگی. میدان عرفات جو ہے نا جدھر ہم حج کرنے جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو اس پاک جگہ کی زیارت اور حاضری نصیب فرمائے. وہ حشر کا میدان ہوگا. کعبہ شریف یہ زمین کا سینٹر ہے، بالکل اس کی عین وسط میں فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور جو ہے وہ ہے، وہ آسمانوں کا سینٹر، یہ کعبہ شریف زمین کا سینٹر. اس کا نور اور اس کا نور بالکل برابر ہے، آپس میں مل رہے ہیں نور. انوار و تجلیات 24 گھنٹے 24 آورز، ایک لمحے کے لیے بھی وہ انوار و تجلیات کا رابطہ منقطع نہیں ہوتا. حشر کے میدان میں 18,000 مخلوقات کٹھی ہوگی، سارے نبیوں کی امتیں
وہاں میدان حشر میں اکٹھی ہوں گی۔ سارے صفوں میں کھڑے ہوں گے تو ٹوٹل لائنیں کتنی ہوں گی جی؟ 120۔ کتنی جی؟ بولو کتنی جی؟ 120۔ میرے آقا امام الانبیاء کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، کملی والیا اتنی کثیر تعداد کے اندر اپنے امتی کو کیسے پہچانو گے؟ 18,000 مخلوقات کٹھی ہوگی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی امتیں اس میدان حشر کے اندر کٹھی ہوں گی، 120 صفیں ٹوٹل بنیں گی۔ اتنی کثیر تعداد امت میں اپنے امتی کو کیسے پہچانو گے؟ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اتنی کثیر تعداد امت میں میرے لیے اپنے امتی کو پہچاننا ذرا برابر بھی مشکل نہیں ہوگا۔ ذرا برابر پہچاننا بھی مشکل ہے۔ صحابہ نے عرض کی، کملی والیا وَلِتَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اطمینان قلب کے لیے ارشاد فرما دیجئے اپنے امتی کو کیسے پہچانو گے؟ اس امتی کی نشانی کیا ہوگی؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ میرا امتی ہے، یہ میرا نوکر، میرا خادم، میرا غلام ہے؟ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا، میرے پاک نبی کے دیوانوں، کملی والے تاجدار عرب و عجم نے فرمایا، جو اعضاء میرا امتی وضو کے اندر دھوتا ہے وہ قیامت کے دن نور کی طرح چمک رہے ہوں گے، میں دور سے دیکھ کر پہچان جاؤں گا میرا امتی آ رہا ہے۔ جو اعضاء وہ وضو کے اندر دھوتا ہے نا، بندہ چہرہ دھوتا ہے، ہاتھ بازو دھوتا ہے، پیر دھوتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے، گردن کا مسح کرتا ہے، کانوں کا مسح کرتا ہے، جو اعضاء وہ وضو کے اندر دھوتا ہے نا، قیامت کے دن وہ نور کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں دور سے دیکھ کر پہچان جاؤں گا میرا امتی آ رہا ہے۔ تو میرے بزرگ دوستو، جو وضو کرتے ہی نہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں، وضو کرتے ہی نہیں، ان کے وہ اعضاء نور کی طرح چمکیں گے؟ بولو یار، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا یہ میرا امتی ہی نہیں ہے تو پھر کیا بنے گا؟ سیدھے جہنم میں۔ جو وضو کرے گا اس کے اعضاء چمکیں گے نا جی۔ حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرتے نا، کونیوں سے تک ہاتھ دھونا فرض ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونیوں سے اوپر تک ہاتھ دھوتے تھے، کاندھے کے قریب تک۔ کسی نے پوچھا، یا بلال کونیوں تک ہاتھ دھونا تو فرض ہے، اس سے اوپر تک دھونے کا تو حکم کوئی نہیں ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا ہے نا کہ جو اعضاء وضو میں دھو گے وہ قیامت کے دن نور کی طرح چمکیں گے، میں کونیوں سے اوپر تک سارے بازو اس لیے دھوتا ہوں کہ باقی لوگوں کے اعضاء بازو کونیوں تک چمکے اور میرا پورا بازو کندھے تک چمکے۔ ایسے عاشق ہوتے ہیں۔